ایمان خود ایک عہد ہے۔ ایمان دراصل کسی مابعد الطبی حقیقت کے اقرار کا نام نہیں ہے۔ قرآن مجید کا پورا بیان ان معنوں میں نہیں ہے کہ کسی فلسفیانہ منطقی عقیدے کو قبول کرنے کی دعوت ہے، بلکہ قرآن مجید جب ایمان کی دعوت دیتا ہے تو انتہائی شدت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ وہ انسان کی پوری زندگی کو طلب کرتا ہے، پکارتا ہے، بلاتا ہے، اور اس کو لا کر ایک معاہدے کے اندر اپنے رب کے ساتھ باندھ لیتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جو ایمان لائے انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، بیچ دیا، اپنی شخصیتوں کو بھی، اپنے جسم کو بھی اور اپنے مال کو بھی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس بات کو دوسری جگہ تو بہت کھول کے بیان کیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اللَّهُ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ اللہ کی ہدایت کی نعمت کو یاد کرو۔ اس کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، میں نے ترجمے میں ہدایت کی نعمت کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے، اس سیاق میں یہاں پر خاص طور پہ نعمت ہدایت کی طرف اشارہ ہے، اور اس میثاق کو، اس عہد کو یاد کرو، اس کے میثاق کو، اللہ کے میثاق، میثاقہ الذی واثقکم بہ، جس کو کہ اس نے تمہارے ساتھ پختہ کیا ہے جب تم نے اس بات کا اقرار کیا اور عہد کیا کہ سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یہاں پر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کو یاد نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی یہ کہا ہو کہ سمعنا واطعنا، لیکن اپنے دامن میں ایمان کی دولت رکھنا، اپنے پاس اللہ کی کتاب رکھنا اور اس بات کا اقرار کرنا اور اعلان کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ خود بخود اس بات کو مستلزم ہے کہ سمعنا واطعنا کا عہد ہو گیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جس طرح کوئی شہری کسی ملک میں رہتا ہے، مثلا پاکستان کا شہری ہے، اور وہ کہے کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے پیدائش سے لے کر آج تک کبھی اس بات کا اقرار کیا ہو کہ میں پاکستان کے قوانین کی پابندی کروں۔ کبھی اس نے لکھا نہیں، پڑھا نہیں، کہا نہیں کہ میں پاکستان کے قوانین کی پابندی کروں، لیکن اس ملک میں رہنا خود بخود اس بات کا مستلزم ہے کہ وہ قوانین کی پابندی کرے گا۔ ٹریفک کے لیے گاڑی بھی سڑک پہ نکال کر لائے گا تو انہی قوانین کے مطابق چلے گا جو قوانین کے ٹریفک کہتے ہیں، اور بغیر کسی معاہدے کے وہ اس معاہدے کے اندر بندھا ہوا ہے۔ یہاں پر وہ ربوبیت کی دلیل بھی ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کے ملک میں رہتا ہے، اس وسیع و عظیم کائنات کا شہری ہے، اس لیے لازمی ہے کہ وہ اس کائنات کے قوانین، کائنات کے بنانے والے کے قوانین کی اطاعت کرے۔ اور ایمان اور اس بات کا اعلان و اقرار کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت مجھے دی ہے، اپنے رسول کو میری طرف بھیجا ہے، میں اس کو رسول بھی مانتا ہوں اور کتاب کو کتاب الہی بھی مانتا ہوں، خود بخود سمعنا واطعنا کا عہد بن جاتا ہے۔ آخر اگر کسی فرمان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ملک السماوات والارض کا فرمان ہے، اس بات کو مان لینا خود اس بات کے منطقی نتیجے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی اطاعت بھی کی جائے، اس کو سنا جائے، دل لگا کر اس کو محفوظ کیا جائے، اس کو دل سے مانا جائے اور اس کے پیچھے پیچھے آدمی چلے۔ تو ایمان بھی دراصل اس لحاظ سے ایک عہد ہے۔